السلام علیکم۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائے ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 18 ہے۔ گہرے نیلے لباس میں ملبوس، سنہری اسٹرپ والی سلیپرز پہنے، نیٹ کا سادہ دوپٹہ سیفٹی پن سے کندھے پر ٹکائے، سٹیپس میں کٹے ڈائی شدہ بالوں کو سٹریٹ کر کے ایک طرف شانے پر ڈالے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نروس سی ہو رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر بھی صرف نیچرل پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی، ہاتھوں میں سفید پھولوں کا بوکے اٹھائے وہ اس کے کمرے کے باہر رکی تھی، اندر جائے یا نہ جائے۔ گہری سانس لے کر خود کو آمادہ کرتے وہ ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی تھی۔ نظریں سیدھی اس پر ہی گئی تھیں جو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا، جانے اب سو رہا تھا یا نہیں۔ وہ ایک الگ کشمکش کا شکار ہو گئی تھی، اسے اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ تھوڑی دیر اسی تذبذب میں گزر گئی، وہ واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی جبھی اس نے کروٹ لی تھی، آنکھوں پر رکھا بازو بھی ہٹا لیا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی، بے اختیاری میں اس کی نظریں سامنے کو اٹھیں جہاں اسے ہاتھ میں بوکے اٹھائے کھڑی یشپا نظر آئی۔ اندر سے وہ کتنی ہی نروس کیوں نہ ہو لیکن چہرے کے تاثرات سے بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ لمحے کو وہ اسے دیکھ کر چونکا تھا، 2 سیکنڈ تو اس بات پر یقین کرنے میں گزر گئے کہ وہ یہاں سچ میں ہے یا میرا وہم ہے۔ وہ کیوں یہاں آئے گی؟ ایک تو یہ لوگ بھی نا پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دیتے ہیں کہ خواب اور سوچیں بھی چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ سر جھٹک کر سینے کے بل لیٹتے ہوئے وہ پھر سے غنودگی میں چلا گیا تھا۔ وہ حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی تھی، اب کیا کرے؟ اسے آواز دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ پوری آنکھیں کھولے وہ یشپا کو دیکھنے لگا، وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے حیرت کا جھٹکا نہیں لگا تھا بلکہ جھٹکے لگے تھے، جھٹکے، ایک اس کے وہاں ہونے پر، دوسرا اس کے ہاتھ میں پکڑے سفید گلابوں کے بوکے کو دیکھ کر، اور تیسرا اس کے پیور مشرقی روپ کی وجہ سے۔ حیدر نے آج تک اسے جینز اور ٹاپ کے علاوہ کسی دوسرے لباس میں نہیں دیکھا تھا، تو پھر آج کیا ایسی خاص بات تھی جو یشپا حمین شلوار قمیض میں ملبوس تھی، وہ بھی دوپٹے کے ساتھ؟ کیا اس کا دماغ چل گیا ہے؟ وہ تعجب سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ کم اور ڈرا زیادہ رہا تھا۔ اب اس کی ضرورت سے زیادہ کھلی ہوئی بلکہ پھٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر یشپا کو ڈر ہی لگنا تھا نا۔ وہ حیران تھا، سخت حیران، اور ہو بھی کیوں نہ، آخر کو یشپا حمین اس سے ملنے آئی تھی، اس کی عیادت کرنے آئی تھی۔ کیوں آئی تھی؟ کیا وجہ تھی اس کی یہاں آنے کی؟ ان کی گزری ہوئی کسی بھی ملاقات میں خوشگواریت کا تھوڑا سا اثر بھی نہیں تھا، ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہی کوشش کی تھی، کبھی مسکرا کر سیدھے منہ ایک دوسرے سے بات تک نہ کی۔ تو پھر کیوں اب وہ امن کی آشا کا جھنڈا لہراتے اس کی خیریت پوچھنے آئی تھی، وہ بھی اتنے ڈھیروں پھول لے کر؟ اور ہاں، یہ پھول ہی تو تھے جنہیں دیکھ کر اسے مزید شوق لگا۔ ہائے رے، حیرت کی زیادتی سے کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائے بیچارہ۔ تم یہاں کیسے؟ مطلب کوئی کام تھا؟ لیکن ہاسپٹل میں تمہارا کیا کام؟ اور یہ پھول؟ اس سے زیادہ بہتر الفاظ نہیں تھے اس کے پاس دریافت کرنے کے لیے۔ سخت بے چینی ہو رہی تھی، اپنی جلد باز طبیعت کے ہاتھوں مجبور وہ بس جلدی سے اس کے وہاں سے موجود ہونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جس نے یشپا حمین کو وہاں آنے پر مجبور کیا؟ اس کی آنکھیں پہلے تو تہیر سے پھیلی تھیں حیدر کے تابڑ توڑ سوال پوچھنے پر، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کل سے اس کے دل میں حیدر کے زخمی ہونے کا سن کر جو سافٹ کارنر پیدا ہوا تھا، اس پر 4 حرف بھیج کر اس نے گھور کر حیدر کو دیکھا۔ اس کی وجہ سے اتنی الجھن اور ٹینشن کا شکار رہی میں؟ اف حمزہ حیدر علی، اف تف ہے تم پر۔ کھا جانے والے انداز میں وہ اسے دیکھ رہی تھی جو سر، ہاتھ اور پیر پر سفید پٹی بندی ہونے کے باوجود بھی بیمار نہیں لگتا تھا۔ اگر یہ ضبط تھا تو کمال کا ضبط تھا۔ اپنی تکلیف وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا، کبھی اپنے چہرے سے مقابل کو یہ نہیں پتہ لگنے دیتا تھا کہ اندر سے وہ کتنا پریشان ہے، کس قدر گھٹن اور الجھن کا شکار ہے۔ ہمیشہ اپنی شوخی و شرارت میں اپنے غم کو چھپا جاتا تھا۔ اگر یہ فن تھا تو کمال کا فن تھا۔ 4 گولیاں وہ بھی اتنے قریب سے کھانے کے باوجود بھی وہ محفوظ تھا۔ اللہ کا خاص کرم تھا اس پر، ورنہ تو کوئی صرف 1 گولی میں ہی جان بر نہیں رہ پاتا۔ اب بتا بھی دو، کیسے آ گئی تم یہاں؟ بس بے صبر حیدر کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ سارا لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے اس نے سخت الجھن زدہ انداز میں پوچھ ہی لیا۔ یشپا نے خود کو کوسا تھا اس حیدر نامی بلا کے پیچھے اتنا پریشان ہونے پر۔ کتنی ڈسٹرب رہی تھی وہ اس کے پیچھے۔ فاتحہ پڑھنے آئی ہوں تم پر، وہ تڑک کر بولی، اور یہ پھول بھی تمہاری قبر پر چڑھانے کے لیے لائی تھی، لیکن افسوس
سخت افسوس ہو رہا ہے تمہیں زندہ دیکھ کر۔ چبھتے ہوئے انداز میں اس نے حیدر کے حیرت زدہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ شکر، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، اس کا دماغ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ حیدر نے سکا سانس بھرا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے مرنے پر کوئی بھی یہ ڈیٹ والا انداز تو اپنا کر نہیں آتا۔ سچ بتاؤ، کسی کے ساتھ ڈیٹ ویٹ تو مار کر نہیں آ رہی؟ اس کے حلیے کے پیش نظر حیدر نے مشکوک انداز میں پوچھا، اور یہ پوچھنا ہی غضب ڈھا گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو حیدر۔ اس کے پٹی والے سر کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے بکے اس کے سر پر کھینچ مارنے کا شدت سے دل چاہ رہا تھا۔ لو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہہ کر وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو سہارا دیتے دقت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ غیر متوقع طور پر اسے وہاں دیکھ کر جو وہ ہڑبڑاہٹ میں اٹھ کر بیٹھا تھا، جھٹکے لگنے اور کھنچاؤ ہونے پر اس کے زخم تکلیف دینے لگے تھے۔ ایسا کیا کہہ دیا؟ ذرا اپنے الفاظ پر غور کرو کہ تم نے مجھے کہا کیا ہے؟ کیا تم نے مجھے ایسا سمجھ رکھا ہے؟ اس کے غصے کا گراف بڑھنے لگا تھا۔ اچھا سوری، بیمار ہوں نا، مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں۔ اگر کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو معذرت۔ عادت کے برخلاف وہ جلدی سے نادم انداز میں بولا، مبادا وہ غصے میں چلی جائے۔ ہاں، منہ پھلائے انداز میں وہ تھوڑا آگے آ کے اس کے بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ کھڑے کھڑے پیر درد کرنے لگے تھے، ساتھ ہی تازہ پھولوں کا گلدستہ زبردستی پکڑانے والے انداز میں اس کو تھمایا۔ آہ، کیا کہہ رہی ہو؟ لگی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں، دیکھ تو لو۔ وہ درد سے گر رہا، شاید وہ بکے اس کے زخم کو چھو گیا تھا۔ شکر کرو تمہارے منہ پر نہیں مار دیا میں نے، اس کی تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر بیزاری سے بولی، ساتھ ہی کلچ میں سے پونی نکال کر بالوں کو اونچا سا کر کے اس میں جکڑا تھا۔ ان 2 گھنٹوں پر بھی لعنت بھیجی جو ان بالوں کو اسٹریٹ کرنے میں صرف ہوئے تھے۔ ویسے پھول تو تازہ لگ رہے ہیں، جیسے ابھی ابھی انہیں گلدستے کی شکل دی گئی ہو۔ سچ بتاؤ، یہ پھول تم میرے لیے خرید کر لائی ہو نا؟ بازو میں ہونے والی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پھولوں کو ناک کے قریب لے جا کر سونگھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ بالکل خرید کر ہی لائی ہوں، لیکن اگر تمہاری طرح ہوتی تو شاپ والے کو 2-4 تھپڑ مار کر اس پر MNA کی بیٹی ہونے کا روب جھاڑ کر ایسی اٹھا لاتی 10-12۔ وہ ہنس پڑا تھا اس کے منہ بگاڑ کر کہنے پر۔ مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے اتنے اچھے سے جانتی ہو۔ وہ ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ یشپا نے ایک چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، کچھ سخت کہنے سے خود کو روکا، پھر سر جھٹکتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ویسے تم یہ سفید گلاب لائی ہو، اس کی جگہ سرخ بھی تو لا سکتی تھی، حیدر نے صاف اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ بالکل لا سکتی تھی، اور میں شاید لے بھی آتی اگر مجھے تمہاری نیچر کا پتہ نہ ہوتا تو۔ میں جانتی ہوں میرے دیے گئے سرخ گلاب تمہارے گرد خوش فہمیوں کے محلات کھڑے کر دیتے، چاہے میرے دل میں تمہارے لیے صرف ہمدردی ہی کیوں نہ ہو۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بہت کچھ واضح کر گئی تھی۔ گزرے دنوں سے بدلے بدلے حیدر کے انداز نے اسے الجھن کا شکار کر رکھا تھا۔ اب پہلے کی طرح اس کی نگاہوں میں یشپا کو دیکھ کر ناگواری نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اس کے انداز سے بیزاریت جھلکتی تھی، اور نہ ہی اس کا ہر ایک سے بھیڑ جانے والا، فوراً سے آستینے چڑھا کر مقابل کے پیچھے پڑ جانے والا انداز اسے برا لگتا تھا۔ جانے کیوں وہ سنہرے بالوں والی گڑیا جیسی لڑکی اس کی آنکھوں کو بھلی لگنے لگی تھی۔ ایک دفعہ کے بعد بار بار دیکھنے کی خواہش دل میں انگڑائی لے کر جاگتی۔ خیر، صرف تمہاری یہاں موجودگی سے ہی میں خوش فہمی کے گہرے سمندر میں غرق ہو چکا ہوں۔ اس کی لو دیتی نگاہیں یشپا کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھیں۔ گیٹ ویل سون حیدر، پھر ملیں گے اگر تم زندہ رہے تو۔ پرس کا سٹرپ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ مزید اسے کسی قسم کی غلط فہمی میں یوں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، حیدر کی بھاری آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ مڑ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی، اور ابھی ہی تو یشپا نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے پٹیوں میں جکڑا وہ خاصا کمزور لگا، چہرہ بھی پیلا ہو رہا تھا، ہلکی سی شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ حیدر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جو ہر وقت برانڈڈ کپڑوں اور جوتوں میں ملبوس ہمہ وقت پرفیوم میں مہکتا رہتا تھا۔ اسے حقیقتاً افسوس ہوا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ ترس مت کھاؤ مجھ پر یشپا، صرف چند دنوں کی بات ہے، میں کوئی ہمیشہ ایسے نہیں رہنے والا۔ اس کے سکون سے کہنے پر اسے حیرت ہوئی تھی کہ حیدر نے اس کی سوچ کیسے پڑھ لی۔ اگر مزید کچھ نہیں کہنا تو میں جاؤں؟ وہ جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آج پہلی بار حیدر کا سامنا کرنا اسے ناگوار نہیں لگ رہا تھا، لیکن عجیب لگ رہا تھا، بہت عجیب۔ کون سا میرے کہنے سے رک جاؤ گی؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم دوبارہ غلطی سے بھی یہاں آنے کا سوچو گی بھی نہیں، لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو میرے پاس آنے کا ارادہ کر ہی لو تو یہ سفید پھول مت لانا۔ جانے وہ کس جذبے کے تحت بول رہا تھا، وہ مہکتا تازہ پھولوں کا بکے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔
یشفا کی نگاہوں میں ڈھیروں خفگی اتر آئی۔ ایک تو میں تمہارے لیے بالکل فریش بنوا کر لائی ہوں اور بجائے مجھے شکریہ کہنے کے یہ کہہ رہے ہو، وہ ناراضگی سے بولی۔ تمہارا دیا گیا تحفہ مجھے عزیز ہے، لیکن خیر جانے دو، تم نہیں سمجھو گی۔ آئندہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں لاؤں گی، ناشکرا۔ آخری لفظ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی کلچ میں سے ڈارک گلاسز نکالتے ہوئے بغیر اسے دیکھے اللہ حافظ کہتی دروازہ کھول کر چلی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر سر پیچھے کو ٹکایا تھا۔ سفید گلابوں کی مہک ابھی بھی اس کے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ حیدر کو صرف اس کی کولون کی خوشبو اپنے آس پاس بکھری محسوس ہو رہی تھی۔ شاور لے کر سفر کی تھکان اتارنے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے گیلے سیاہ دراز بالوں کو سلجھا رہی تھی، لیکن سوچیں کسی اور ہی جہان میں پرواز کر رہی تھیں، جن کا محور صرف ایک ہی شخص تھا۔ وہ شخص جس کی چمکتی گہری آنکھیں اسے ابھی بھی اپنے وجود اور چہرے پر گڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے غصہ آیا تھا شام کا منظر یاد کر کے، بدتمیز اشر بھائی کی موجودگی میں بھی کیسے گھورے جا رہا تھا۔ زور سے ٹیبل پر برش پٹخ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ انسان اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ڈھیر تھا۔ 100 دفعہ کی کوشش کے بعد بھی وہ اس ملاقات کو بھول نہ پائی تھی، تو وہ کیسے آسانی سے بھول جاتا؟ سارے راستے وہ بس ایک ہی دعا مانگتی ہوئی آئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، بس اس شخص سے سامنا نہ ہو۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ پاکستان پہنچ کر ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہی اسے سب سے پہلے اسی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اشر کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، لیکن خود پر جمی اس کی گوگلز کے پیچھے چھپی بے خود نگاہوں کو وہ پہچان گئی تھی کہ اس کے ڈھیٹ پن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے حسن سے انجان نہیں تھی، بلکہ اس پر نازاں تھی۔ اس کی گردن اٹھی رہتی تھی۔ کتنے ہی لوگوں کی نگاہوں میں اس نے اپنے لیے ستائش دیکھی تھی، مروبیت دیکھی تھی، لیکن ریاض چودھری، وہ انسان اس کی سوچ سے بالا تر تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص فاریہ افریدی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا، اپنا دل ہار چکا تھا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ 1000 تعویلوں اور 1000 بہانوں کے بعد ریاض چودھری خود سے یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو ہی گیا تھا کہ ہاں، اسے دنیا کا سب سے موذی مرض لاحق ہو چکا ہے۔ ہاں، اب اس کے تڑپنے کے دن شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اسے عشق نامی بلا چمٹ چکی تھی۔ لیکن فاریہ، اس کے لیے ریاض کا انداز نیا تھا۔ وہ کبھی محبت کے خوبصورت احساس سے آشنا نہیں رہی تھی۔ اس کے نزدیک محبت محض وقت گزاری کے بعد دھوکہ دینے کا نام تھا۔ ریاض کے انمول جذبوں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ صرف اس کے بھائی کا دوست تھا، بس، اور کچھ نہیں۔ وہ بیڈ پر اوندا لیٹا موبائل کو ٹیڑھا کیے گیمز کھیلنے میں مصروف تھا، جب ہی انکمنگ کال پر انوش کا نام دیکھ کر چونکا۔ فوراً سے سیدھے ہوتے ہوئے اس نے گرین بٹن سلائیڈ کر کے کال یس کی۔ ضرور کوئی خاص وجہ تھی، ورنہ انوشے کبھی اسے خود سے فون نہ کرتی۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی، جو بے تحاشا روتے ہوئے نانو کی طبیعت اچانک بگڑ جانے کا بتا رہی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ تیمور خود بھی بوکھلا گیا۔ اسے تسلی دیتی ہوئی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا وہ عجلت میں وہاں سے نکلا تھا، اور محض 10 منٹ میں وہ اس کے گھر پر موجود تھا۔ نانو کو بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈال کر وہ انوشے کے ساتھ ہسپتال لے آیا تھا۔ فوری طبی امداد کے باعث وہ دواؤں کے زیر اثر نیند میں تھی۔ ڈاکٹر سے ان کی حالت محفوظ جان کر اس کے اعصاب بھی پرسکون ہوئے تھے۔ تیمور ویٹنگ روم میں آیا، جہاں وہ ابھی بھی دوپٹہ سر پر لیے رونے میں مصروف تھی۔ نانو اب ٹھیک ہے انوش، پلیز رونا بند کرو۔ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے دلاسا دیا۔ میرا ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تیمور، میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی تھی۔ نانو اس کے لیے گھنے سائے دار درخت کی طرح تھیں۔ ایسے نہیں کہتے، بلکہ دعا کیا کرو ان کی صحت کے لیے۔ اور ہاں، ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے جس سے ان کی حالت اس قدر بگڑ گئی؟ وہ حیرانگی سے یاد آنے پر پوچھنے لگا۔ میری وجہ سے، پلو سے آنکھیں رگڑتے اس نے کرب سے کہا۔ تمہاری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ وہ الجھا تھا۔ انوشے نے اپنی بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اگلے مہینے شادی کا کہہ رہی ہیں پھوپھو، لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، نانو اسی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ تیمور کے لب بھینچ گئے تھے اس کی بات پر، لیکن وہ چونکا تھا اس کے جملے پر۔ تم وہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب تم اسی شادی کے لیے مجھے ٹھکرا کر گئی تھیں۔ تیمور کا انداز طنزیہ نہیں تھا، لیکن اسے پھر بھی لگا تھا۔ ہاں، لیکن اب میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انوشے نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ وہ مزید حیران ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے سمجھ کر مسکرا دیا تھا۔
اچھا ذرا نام بتاؤ اس کا، میں خود تمہاری شادی کرواؤں گا اس کے ساتھ۔ اس کی شرارت سے کہنے پر انوشے محض اسے گھور کر رہ گئی۔ پاگل نہیں ہوں میں، اگر میں نے نام بتا دیا تو تم تو شوٹ ہی کر دو گے اسے، پھر میں شادی کس سے کروں گی؟ بیچارگی سے انداز میں کہتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے علاوہ کیا سچ میں کوئی اور ہے انوش؟ وہ شوق زدہ انداز میں بولا۔ میں نانو سے مل لوں۔ وہ دامن بچاتی جانے کے لیے مڑی تھی لیکن تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پہلے مجھے بتاؤ، تم جھوٹ کہہ رہی ہو نا؟ وہ الجھا ہوا پریشان زدہ سا تھا۔ اوف، یہ جنونی انسان! بھلے سے اس کی آواز آہستہ تھی لیکن آس پاس کے لوگ پھر بھی متوجہ ہو رہے تھے۔ انوشے نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اب کیا تم اس ہاسپٹل میں مجھ سے اظہار کرواؤ گے؟ ضروری تو نہیں کہ ہر چیز کو کھول کر بیان کیا جائے، کچھ باتیں انکہے بھی سمجھ لینی چاہیے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ تیمور ولید اس کے الفاظوں پر غور کرتا رہ گیا اور جمع تفریق کے بعد جو جواب اس سے ملا تھا اس کا باقاعدہ دل چاہا تھا وہیں کھڑے ہو کر بھنگڑے ڈالنے کو۔ دیر سے ہی صحیح لیکن انوشے پہچان گئی تھی اس کے قیمتی جذبات کو۔ تیمور کو تو جیسے دنیا بھر کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس کے جذبات کھرے تھے، اس کی محبت سچی تھی، جبھی تو وہ انوشے کے دل میں اپنی محبت جگا پایا تھا۔ 1 ماہ بعد رات کے 8 سوا 8 بجے کا وقت تھا۔ پوش علاقے کی وہ گلی اس وقت سنسان اور ویران سی پڑی تھی۔ کوئی اکا دکا ذی نفس بھی موجود نہ تھا، صرف اسٹریٹ پولز کی مدھم مدھم سی روشنی ماحول پر اور بھی ہیبت طاری کر رہی تھی۔ ایسے میں گلی کے شروع میں ہی بنے ایک گھر کے بڑے سے سفید گیٹ کے آگے سیاہ رنگ کی مرسیڈیز بینز آ کر رکی۔ ہمیشہ کی طرح بلو جینز اور ٹی شرٹ کے اوپر چیک شرٹ پہنے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ الٹے ہاتھ میں بندھے مختلف بینڈز کو سیدھے ہاتھ سے ٹائٹ کرتے ہوئے اس نے ارد گرد چوکنے انداز میں گردن گھما کر دیکھا۔ خوب تسلی کرنے کے بعد کار میں موجود ساتھیوں کو تھمز اپ کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کے پاس آ کر اس نے بیل بجائی۔ 2-3 بیل دینے کے بعد جب اندر سے کنڈی کھولنے کی آواز آئی تو وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی جینس کے ساتھ اڑسی ہوئی پی کیپ نکال کر ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتے سر پر جمائی۔ اتنے میں سیاہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ شخص دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ اس نے سر سے پیر تک نوارد کا جائزہ لیتے ہوئے حیران انداز میں پوچھا۔ آپ ابرار راجہ ہیں؟ اس نے بغیر کسی تاثر کے پوچھا۔ جی میں ابرار راجہ ہوں، لیکن آپ؟ اس نے اچھمبے سے بات ادھوری چھوڑی۔ ریاض نے پی کیپ کو ذرا سا اوپر کرتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا۔ ذرا باہر آئیے راجہ صاحب، کچھ بات کرنی ہے، مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ وہ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا لیکن اندھیرے اور کیپ پہنے ہونے کی باعث وہ ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ آف کورس جانتے ہو، میں تمہاری منگیتر کے کمینے عاشق کا بہت نیک دوست ہوں۔ یقین کرو میں یہ کام کبھی نہ کرتا لیکن اس منحوس نے 10 سال پرانی دوستی کے واسطے دے دے کر میرا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ بس اسی وجہ سے میں راضی ہوا ہوں، ورنہ میں دل کا بڑا صاف بندہ ہوں، خود سے کبھی یہ کام نہ کرتا۔ بس تو مجھے معاف کر دینا یار۔ ریاض نے اس کو اپنی باتوں میں ایسے کنفیوز کیا کہ اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ کب اس سے گاڑی میں سے 2 لوگ نکل کر اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون ہو تم؟ پریشانی اس کے چہرے سے صاف چھلک رہی تھی۔ میں بتاؤں؟ حیدر نے پیچھے سے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے سرد آواز میں پوچھا۔ وہ ڈر کر اچھلا تھا، بے ساختہ مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں ہاتھوں کو پشت پر باندھے 2 نقاب پوش لڑکے موجود تھے۔ ابرار کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کون ہو تم لوگ؟ دیکھو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ انہیں کوئی چور ڈاکو سمجھ رہا تھا، حالانکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا، پھر بھی ہاتھ اٹھا کر حواس باختہ انداز میں جلدی سے بولا۔ تیری موت چاہیے ہمیں، دے گا؟ ہاں بول، دے گا کیا؟ حارث کے محظوظ ہونے والے انداز میں کہنے پر وہ دونوں بھی مسکرا دیے تھے۔ شش، مسئلہ سیریس ہے، ہنسنا بند کرو، ریاض نے تنبیہ انداز میں کہا۔ دفتن حیدر نے اپنا نقاب ہلکا سا نیچے کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی تھی۔ آہا، کیا خوشبو ہے، مزیدار، بہت مزیدار۔ اس سے پہلے کہ وہ جھومتے ہوئے مزید خوشبو اپنے پھیپھڑوں میں اتارتا، حارث کا بھاری ہاتھ اس کی گدی پر پڑا تھا۔ ایجنٹ پنٹو، ہم یہاں اس کے ولیمے کی بریانی کھانے نہیں آئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں اسے پورا کر لیں۔ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے لیکن دانت چباتے ہوئے کہا۔ ادھر ایجنٹ پنٹو اپنا بڑا سا منہ لٹکا کر رہ گیا، لیکن ریاض کی طرف سے ملنے والے مثبت اشارے کے پیش نظر خوشی سے بے قابو ہوتے کھلے دروازے سے اندر بھاگا۔ ان 4 لٹیروں کے بیچ کھڑے ان کے مکالمے سنتے اس کی جان خشک ہوئی جا رہی تھی۔
حیدر کو اپنے گھر میں اندھا دھند گھستا دیکھ وہ مزید بوکھلا گیا۔ رکو، کدھر جا رہے ہو؟ نکلو میرے گھر سے۔ اس سے پہلے کہ وہ حیدر کے پیچھے لپکتا، ریاض نے اسے پشت کی طرف سے شرٹ پکڑ کر روکا، ساتھ ہی اپنا مضبوط بازو اس کی گردن میں حمائل کیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں وہ بے ربط انداز میں بولا۔ تبھی سامنے کھڑی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اشر نے ہارن بجایا تھا، ساتھ ہی جلدی کرنے کا اشارہ بھی کیا۔ حارث نے جیب سے نشیلی دوا میں بھیگا رومال نکال کر اس کے لاکھ ہاتھ پیر چلانے کے باوجود اس کی ناک پر رکھ کر زور سے دبایا۔ لمحوں میں مچلتا ہوا ابرار ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو کر ریاض کے ہاتھوں میں جھول گیا تھا۔ جب تک وہ دونوں احتیاط سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے تھے، اتنے میں حیدر صاحب کا حال ملاحظہ فرمائیں، جو بریانی کی خوشبو سے بے قابو ہو کر اس کا پیچھا کرتے پورے گھر میں چکراتے بالآخر کچن میں آنے پر کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ ناک کی سیدھ میں چلتا وہ وہاں پہنچا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بریانی کی ڈش اور رائتے کا ڈونگا کھلا پڑا تھا۔ ابرار شاید کھانا کھاتے ہوئے ہی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا تھا۔ حیدر لپک کر ٹیبل کے پاس پہنچا، ہاتھ سے نقاب ہٹا کر اس نے جلدی سے سائڈ پر پڑی چمچ میں بریانی بھر کر منہ میں ڈالی۔ آنکھیں بند کر کے جھومتے اور ذائقہ محسوس کرتے ہوئے ساتھ ہی 2-4 تعریفیں ابرار کی اندیکھی ماں کی خدمت میں پیش کی۔ پورے کچن میں نظریں دوڑاتے ہوئے وہ کوئی چیز تلاشنے لگا جس میں بریانی بھر کر لے جا سکے۔ اس دوران چمچ بھر بھر کر منہ میں ڈال کر تیز منہ چلاتے ہوئے وہ آدھی ڈش کا صفایا بھی کر چکا تھا۔ جب ہی اس کی نظر کاؤنٹر پر پڑے روٹیوں کے ہاٹ پاٹ پر پڑی، اس سے لے کر وہ برنر پر رکھے دیگچی کے پاس آیا، جلدی سے ڈھکن ہٹا کر اندر جھانکا، جہاں ڈھیر ساری بریانی دے کر مزید منہ میں پانی بھرایا۔ خوشبو سے تو جیسے نشہ سا چڑھتا جا رہا تھا، اور کراچی والوں کے لیے بریانی نشے کی ہی حیثیت تو رکھتی تھی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ چونکا، پھر جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے مشکل سے ہی وہ ڈھیر ساری بریانی اس درمیانی سائز کے ہاٹ پاٹ میں منتقل کی۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر ٹیبل پر پڑے رائتے کے ڈونگے کو دیکھا۔ اس کے بغیر بریانی کھانے میں مزہ آئے گا کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دل نے فوراً تردید کی۔ اسے بھی لے چل حیدر، اٹھا لے اس کو بھی، دیکھ تجھے بلا رہا ہے۔ دماغ کے حکم پر لبیک کہتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس میں اسے ڈال کر لے جایا جا سکتا۔ ایک بریانی چور اس شش پنج میں گرفتار تھا کہ رائتے کو کس میں ڈال کر اغوا کیا جائے۔ تبھی باہر کچھ کھٹکا سا ہوا۔ لو جی، ہو گیا فیصلہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر بریانی سے بھی دستبردار کر دیتا، اس نے بے پردہ ہی اس رائتے کو لے جانا بہتر سمجھا۔ ہاٹ پاٹ بغل میں دبائے، احتیاط سے رائتے سے بھرا ڈونگا اٹھائے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اوہ شٹ! وہ الٹے قدموں واپس پلٹا، اپنا ماسک تو وہیں ٹیبل پر چھوڑ دیا تھا۔ ماسک اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ دوبارہ باہر بھاگا، لیکن اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے، کیونکہ سامنے ہی ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی جو یقیناً ابرار کی ماں ہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی لگتی تھی۔ سلام اماں جی۔ اس نے حیدر کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ اچھمبے سے اس کے ہاتھوں میں پکڑے بلکہ دبوچے ہوئے ہاٹ پاٹ اور ڈونگے کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ یہ ماسک کیوں پہنا ہوا ہے؟ اور یہ میرے کچن کا سامان کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ مشکوک انداز میں اسے گھورنے لگی۔ ارے آنٹی، کیا بتاؤں کتنے مزے کی بریانی بناتی ہیں آپ۔ آہا، مزہ آ گیا، انگلیاں چاٹتا رہ جائے بندہ۔ سیدھے طریقے سے بتاؤ کون ہو تم؟ وہ اس کے جھانسے میں آنے والی نہیں تھی۔ دیکھیں، چور نہیں ہوں میں تو یہاں آ بھی نہیں رہا تھا، وہ تو بس خوشبو یہاں کھینچ لائی۔ ویسے آنٹی، آپ نے سلاد نہیں بنائی؟ وہ تو حیرت زدہ رہ گئی تھیں، منہ کھولے اس معصوم بریانی چور کو دیکھ رہی تھیں، اور معصومیت کے انتہا کے پکڑے جانے کا کوئی ڈر و خوف ہی نہ تھا، الٹا سلاد کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تم میرے گھر میں گھس کر بریانی چوری کر کے لے جاؤ گے؟ ٹھہر جاؤ، ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بریانی پلس رائتا چور کی معصومیت کو بھاڑ میں بھیج کر اسے مارنے کو لپکتی، اس نے ہڑبڑا کر دوڑ لگا دی اور سیدھا باہر آ کر ہی دم لیا، جہاں ریاض بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ حیدر کو آتے دیکھ وہ اس کی جانب بڑھا، لیکن اس کی دل خراش چیخ سن کر بکھلاتے ہوئے فوراً سے ہاتھ اٹھا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا کر رہے ریاض؟ دیکھ نہیں رہا رائتا گر جائے گا؟ پھولے سانس کے ساتھ اس نے گھور کر پردے سے مطلب ڈھکن سے پاک ڈونگے کی طرف توجہ دلائی۔ کمینے، تو رہ کہاں گیا تھا؟ ٹائم کم ہے، اس سے پہلے کہ اس کو ہوش آ جائے، تم لوگ جلدی کرو یار۔ اشر نے ان کو وہیں کھڑے دیکھ تیزی سے کہا۔ چل جلدی کر، اس کی ماں پیچھے آ رہی ہے۔ حیدر کی بات پر گاڑی کے پاس جاتے ہوئے ریاض چونکا۔ اس کی ماں تیرے پیچھے کیوں آ رہی ہے اب؟ حارث نے بھی اس کی بات سن لی تھی، اس لیے حیرت سے استفسار کیا۔ ابے تو آنٹی کی بریانی اٹھا لایا نا میں، وہ بھی رائتے کے ساتھ۔ اس کے دانت نگوز کر کہنے پر ان دونوں نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ارے دفع کرو یار، جلدی بیٹھو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو گئے کام سے۔ اشر کے کہنے پر وہ دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ حیدر اشر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھا، بریانی اور رائتے کو محبوبہ کی طرح آغوش میں سمیٹے،
اور پیچھے ریاض اور حارث تھے جن کے قدموں میں ابرار ہوش سے بھگانا پڑا تھا۔ اشر نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھائی۔ اتنے میں ریاض نے آگے کی جانب جھک کر اس کے ہاتھ سے ہاٹ پاٹ جھپٹ لیا۔ ذرا دیکھے تو صحیح کیا اٹھا لایا ہے۔ دیکھ ریاض، بریانی کے ساتھ مذاق نہیں، واپس کر فوراً ورنہ لحاظ نہیں کروں گا میں۔ پیچھے مڑے اس نے سنگین انداز میں اسے خبردار کیا۔ چپ کر ڈھکن، تجھے اکیلے کو تو نہیں ٹھونسنے دیں گے اب۔ حارث بھی اسے گھورتے ہوئے بریانی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سچ میں ٹیسٹی ہے یار، ایک ہی لقمہ کھاتی ہوئی ریاض نے ستائش سے کہا۔ ہاں واقعی، حارث نے بھی تائید کی۔ مجھے بھی کھلا دو کمینوں۔ ڈرائیونگ کرتی ہوئی اشر نے دہائی دی تھی۔ رائتہ لے اس سے۔ حارث کے اشارہ کرنے پر ریاض نے اس کے ہاتھ ڈونگا بھی اچک لیا تھا، پھر 2-3 چمچ بھر کر تھوڑا آگے کر کے اشر کے منہ میں ڈالی۔ ساری مت کھا جانا، تھوڑی سی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، قسم سے میں نے چکھی بھی نہیں۔ ان کی کھانے کی رفتار کے پیش نظر حیدر نے بے چینی سے دہائی دی۔ تو ٹینشن مت لے، چھوڑ دیں گے تیرے لیے بھی۔ رائتہ مکس کرتی ہوئی ریاض نے بھرپور تسلی دلائی۔ اگر کوئی ان اغواکاروں کی حالت دیکھ لیتا ایک دفعہ تو ہنس ہنس کر مر جاتا۔ شکر کہ وہ لوگ کوئی پروفیشنل اغواکار نہیں تھے، ورنہ تو کراچی کی عوام چوری ہو جانے کے ڈر سے بریانی بنانا ہی چھوڑ دیتی۔ اگر بنا بھی لیتی تو اس کی حفاظت کے لیے 2-3 سیکیورٹی گارڈ ضروری رکھتی۔ تبھی حیدر نے میوزک پلیئر آن کیا تھا۔ ہم نے دھڑکن دھڑکن کر کے دل تیرے دل سے جوڑ لیا، آنکھوں نے آنکھیں پڑھ پڑھ کے تجھے ورد بنا کے یاد کیا، تجھے پیار کیا تو تو ہی بتا، ہم نے کیا کوئی جرم کیا؟ اور جرم کیا ہے تو بھی بتا، تیرے جرم کے قرب کی کیا ہے سزا؟ تمہیں ہم سے بڑھ کر دنیا، دنیا تمہیں ہم سے بڑھ کر، ہم کو تم سے بڑھ کر کوئی جان سے پیارا نہ ہوگا۔ میرے دل کی دل سے توبہ، دل سے توبہ میرے دل کی توبہ ہے، دل اب پیار دوبارہ نہ ہوگا۔ بول کفارہ، کفارہ، بول کفارہ کیا ہوگا؟ رات کے ہولناک سناٹے کو ان چاروں کی بیچارے سنگر کی روح کو جھنجھوڑتی آوازیں ارتعاش سا پیدا کر رہی تھیں۔ سر سے سر ملاتے ہوئے وہ سب ہم آواز ہو کر سنگر کے ساتھ چیخنے میں مصروف تھے۔ حیدر نے موبائل میں فرنٹ کیمرہ آن کر کے اپنے ساتھ ساتھ ان تینوں پر بھی فوکس کر رکھا تھا۔ عرصہ دراز سے بند پڑی اس فیکٹری کے سامنے وہ گاڑی رکی تھی۔ جان بوجھ کر وہ پیچھے کے راستے سے لے کر آیا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ حارث اور حیدر نے مل کر احتیاط سے ابرار کو باہر نکالا، فون کی ٹارچ آن کیے۔ چلتے اشر کی مویت میں وہ دونوں اس کے پیچھے تھے۔ بڑی سی فیکٹری کاٹ کباڑ سے بھری پڑی تھی، جگہ جگہ دھول، مٹی، مکڑی کے جالے اور عجیب سی بو پھیلی تھی۔ لیکن اس کے برعکس ایک کونا قدرے بہتر حالت میں تھا، جہاں چند کرسیوں کے ساتھ 2-4 پانی کی بوتلیں بھی تھیں، جس کا سارا کریڈٹ ریاض کو جاتا تھا۔ شام کو آ کر اسی نے یہ سارا سیٹ اپ کیا تھا۔ ارے وہاں کہاں رکھ رہے ہو اسے؟ ادھر کرسی پر بٹھاؤ، ہاتھ پیر باندھو اس کے۔ اسے فرش پر لٹاتے دیکھ اشر نے ٹوکا۔ یہ ہوش میں کب تک آئے گا؟ اس کے ہاتھ باندھتے ہوئے حیدر نے بےتابی سے پوچھا۔ بڑا دل چاہ رہا تھا آج پروفیشنل لونڈے کی اداکاری کرنے کا۔ 2-4 گھنٹے مزید لگیں گے، دوا کا اثر اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا۔ اشر نے موبائل میں ٹائم دیکھتے ہوئے جواب دیا، جہاں 9:30 بج رہے تھے۔ جب ہی رنگ ہونے کے ساتھ احمد کالنگ کے الفاظ چمکنے لگے، اس نے یس کر کے کان سے لگایا۔ اٹھا لائے لڑکے کو؟ اٹھا تو لائے ہیں، لیکن جس کے لیے لائے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ کیا مطلب، تیمور تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، اسی کا ویٹ کر رہے ہیں، ابھی تک تو آیا نہیں۔ حارث ذرا فون لگا اس ہیرو کو۔ احمد کو کہنے کے بعد اس نے ساتھ ہی حارث کو اشارہ کیا، جو اس بات میں سر ہلا کر اپنا موبائل نکالتے ہوئے سائڈ پر گیا تھا۔ فون نہیں اٹھا رہا تیمور۔ تھوڑی ہی دیر بعد حارث کے کہنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دفع کر، مرنے دے اس کو۔ اچھا سن اشر، اس کام کو جلدی ختم کر لینا، کوشش کرنا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی سے چھوڑ آؤ۔ احمد کی ہدایت دینے پر اس نے جو حکم باس کہتے ہوئے اللہ حافظ کر کے فون آف کر دیا تھا۔ پھر نظر حیدر پر پڑی، جو ایک چیئر سے ٹیک لگائے، دوسری کو سامنے کر کے اس پر پیر رکھے فون ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ غالباً کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا کیونکہ فون ٹیڑھا کر رکھا تھا۔ اشر نے ایک دفعہ خود تیمور کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو اب کی بار بھی ان اویلیبل ملا۔ ڈیم اٹ حیدر، تو ٹرائی کر۔ ایک نمبر کا کمینہ، اتنی بڑی مصیبت ہمارے سر ڈال کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اشر کے کہنے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے جینس کی جیب سے اپنا فون نکالا۔ پہلے والا فون حارث کا تھا، جسے اس نے صرف ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے لیا تھا، لیکن اب پوری مووی ڈاؤن لوڈ کیے بیٹھا تھا۔ فون کے ساتھ وہ دوا میں بھیگا رومال بھی اس کی جیب سے گرا تھا، جس سے ابرار کو بے ہوش کیا تھا۔ اس نے چونک کر نیچے گرے رومال کو اٹھایا اور پھر اتنی دیر سے بے سود پڑے ابرار کو۔ کیا چیز ہے کہ یہ کلورو فارم، جو بندے کو اتنی دیر تک بے ہوش کیے رکھتی ہے؟
اس نے سوچتے ہوئے اچھمبے سے کندھے اچکائے، لیکن ساتھ ہی اس کی مہک سونگنے کا اشتیاق جاگا کہ ایک دفعہ سونگ کر تو دیکھا جائے کہ ایسی کون سی خوشبو ہے اس کی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے وہ رومال ناک کے قریب لے جا کر گہری سانس لی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں باہر کو نکلیں اور دوسرے سیکنڈ وہ دونوں کرسیوں کے درمیان بیچ میں لڑک گیا تھا۔ ایک پیر کرسی میں اڑا ہوا تھا اور وہ اوندھے منہ نیچے زمین پر گرا پڑا تھا۔ پانی کی بوتل سے منہ پر چھینٹے مار کر واپس آتے حارث نے اچھمبے سے اس پہ ڈھنگے طریقے سے سوتے حیدر کو دیکھا۔ اس کی خود کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئی جا رہی تھیں جبھی بار بار پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ اشر کو دیکھ کر تو مزید چونکا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا، لیکن حیرت کی زیادتی کے باعث الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ایک ہاتھ بھی ہوا میں معلق تھا جو شاید کسی کو روکنے کے لیے اٹھایا تھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ ایسے اسٹیچو کیوں بن گیا ہے اور یہ ایسے کیوں سو رہا ہے؟ اس نے بوتل کا کیپ لگاتے ہوئے حیرت سے استفسار پوچھا۔ گھامڑ، احمق، ایک نمبر کا بے وقوف آدمی ہے، ذرا سی بھی عقل نہیں ہے اس انسان کو۔ اب ایک اور مفت کی مصیبت گلے پڑ گئی۔ گدھے، کبھی عقل سے کام بھی لیا کر۔ اب کیا کریں اس کا؟ ایک یہ لاش کم تھی جو یہ بھی۔ ریاض جو تھوڑی دیر کے لیے کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے باہر گیا تھا، اشر کی اونچی آواز سے بولنے پر بھاگ کر اندر آیا تھا، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، لیکن اندر تو حال ہی مختلف تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر جمائے وہ غصے سے بے ترتیب سوئے ہوئے حیدر کو بے نکات سنانے میں مصروف تھا۔ ریاض نے اشارے سے حارث سے وجہ پوچھی، جس نے لا علمی سے شانے اچکائے تھے۔ چھوڑ نہ اشر، کیا ہو گیا تجھے؟ سو گیا تو کیا ہوا؟ کون سی آفت آ گئی؟ اٹھ جائے گا بھی تھوڑی دیر میں۔ اپنے اندازے کے مطابق ریاض یہی سمجھا تھا کہ شاید حیدر کے اس طرح سونے پر ناراض ہو رہا ہے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ باقی کا غصہ وہ اس پر ہی نکالے گا۔ اس سے زیادہ عقل سے پیدل انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ارے اگر سویا بھی ہوتا تو خیر تھی، تو تھپڑ مار کر جگایا جا سکتا تھا، لیکن یہ گیا کام سے نہیں اٹھنے والا اب 3 گھنٹے سے پہلے۔ نان سینس۔ اس نے گہری گہری سانسیں بھر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ یار تو کھل کر بتا دے، کیا بات ہے؟ حارث کے بیزاری سے کہنے پر اس نے فہمائشی انداز میں جواب دیا۔ کھل کر بتاؤں تو سنو حارث ملک کہ اس نے وہ رومال سونگھ لیا جس سے ابرار کو بے ہوش کیا تھا۔ اس کے طنزیہ انداز سے کہنے پر وہ دونوں بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ بے ساختہ حیدر کو دیکھا تھا جس کے پاس وہ رومال بھی گرا پڑا تھا۔ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ حارث نے حیران انداز میں جیسے خود سے کہا۔ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ریاض نے 2-4 تھپڑ اس کی گال پر رسید کیے تھے، لیکن وہ تو ایسا مدہوش پڑا تھا کہ ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ چھوڑنا بھائی، اپنا کیا جا رہا ہے؟ بیچارہ ایک کونے میں پڑا رہنے دے اسے۔ حارث نے اس کا کندھا سہلاتے ہوئے ٹھنڈا کرنا چاہا، جس سے آج کچھ زیادہ ہی غصہ چڑھا ہوا تھا اس کے بچپنے سے۔ جب ہی حیدر کے پاس پڑے حارث کے فون پر رنگ ہوئی تھی، ریاض چونک کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس لیے ہاتھ بڑھا کر اس نے اٹھا لیا تھا۔ تیمور کا فون ہے، نام دے کر اس نے دونوں کو آگاہ کیا۔ اسپیکر آن کر۔ اشر کے کہنے پر اس نے یس کر کے اسپیکر آن کیا تھا۔ کہاں پر ہے تو؟ کب سے نمبر ڈائل کر رہے تیرا اٹھا کیوں نہیں رہا تھا؟ فون کو چہرے کے قریب کرتی ہوئی اس نے پوچھا۔ یار میں ہاسپٹل میں ہوں، فون سائلنٹ پر تھا اس لیے دیکھا نہیں۔ اب تو ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہے اس مصیبت کو ہمارے گلے ڈال کر؟ اشر نے درست لہجے میں گھرکا۔ یار نانو کی حالت کافی سیریس ہے، انوشے کافی پریشان ہے، میں تم لوگوں کے پاس ہی آ رہا تھا، لیکن راستے میں اس کا فون آ گیا تو مجھے جانا پڑا۔ اس نئی افتاد پر وہ تینوں چپ سے رہ گئے تھے۔ مطلب کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر کے جو ڈرامہ کریٹ کیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ شاباش ہے تجھے تیمور۔ حارث نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ اس کی حالت بھی اب اشر سے مختلف نہ تھی۔ وہ ہمیشہ تجھے کیوں فون کرتی ہے؟ اس کی سگی پھپھو مر گئی ہے یا پھپھو کا بیٹا جہنم واصل ہو چکا ہے؟ ریاض کے کھا جانے والے انداز پر وہ خجل ہوا تھا۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا، ہاں لیکن پوچھ کر میں ضرور بتا سکتا ہوں۔ اس نے شاید مسکراہٹ دبائی تھی۔ فی الحال تو تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچو۔ اب کون سا چاند چڑھانے لگے تو؟ اشر نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ یار وہ میں اب کیا وہ میں کیے جا رہا ہے؟ سیدھی طرح بک، اب کیا مسئلہ کھڑا کیا تو نے؟ میں نکاح کر رہا ہوں، اس نے ایک ہی سانس میں جلدی سے کہا۔ واٹ؟ وہ تینوں ایک ساتھ چیخے۔ اوف، آہستہ بولو تم لوگ، کان کے پردے پھاڑو گے کیا؟ اگر تو مذاق کر رہا ہے تو میں تیرا منہ توڑ دوں گا، ریاض نے غصے سے کہا۔ اور اگر سچ بول رہا ہے تو میں جان سے مار دوں گا، حارث بھی ساتھ ہی بولا۔ بھائی میں اور کیا کرتا؟ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، ان کی اتنی زندگی نہیں ہے، اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان ہے وہ۔ اس بوڑھی خاتون نے اپنی آخری خواہش کا واسطہ دیتے ہوئے مجھے انوشے سے نکاح کرنے کا کہا تھا، میں کیسے انکار کر دیتا؟ اس کے دردمندانہ گلوگیر لہجے پر اشر نے تالیاں بجائی تھیں۔ تو انکار کرتا بھی کیوں؟ تیرے تو دل کی مراد بھرائی تھی، قسمت تو خود تیرے دروازے پر آ کر ڈیرا جما کر بیٹھ رہی تھی، تو انکار کرتا بھی تو کیسے؟ خدا نے اسے تیری جھولی میں اتنی آسانی سے جو ڈال دیا تھا۔
اشر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ یار جتنا بے عزت کرنا ہے بعد میں کر لینا، تم لوگ یہاں پہنچو تو صحیح۔ اب ہمیں کیوں بلا رہے؟ سارے فیصلے جب خود کر سکتا تو نکاح بھی کر لے، ہمیں بلا کر کیا کرے گا؟ حارث کی تڑق کر کہنے پر وہ بھی تپ اٹھا تھا۔ چھہارے کھلانے کے لیے بلا رہا ہوں۔ شرم کا، اتنی سیریس سچویشن میں بھی تو اتنے اہتمام سے نکاح کرے گا؟ ریاض کے شرم دلانے پر وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے نکاح کے لیے گواہ چاہیے، 10 منٹ میں یہاں پہنچ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ بہتر، اور اس لاش کا کیا کریں؟ اشر نے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے طنز سے پوچھا۔ اسے دفع کرو، ہوش آئے تو گھر چھوڑ دینا، اب پلیز جلدی سے پہنچ جاؤ تم لوگ، اس نے کہتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ ریاض ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا، پھر غصے سے زمین پر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ حارث نے بیچ میں ہی اچک لیا۔ بھائی اپنا توڑ لے، اتنا ہی شوق ہے تو میرا کیوں نقصان کر رہا ہے؟ حالت ایسی ہو رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایک طرف حیدر بے ہوش پڑا تھا اور دوسری طرف رسیوں میں جکڑا ابرار ہوش و خیرت سے بیگانہ تھا۔ ابے اوئے، پاگل ہو گیا تو، چھوڑ اس کو۔ ابے چھوڑ، جان لے گا کیا اس کی؟ ریاض کو کرسی اٹھا کر غضبناک انداز میں ابرار کی طرف مارنے کے لیے لپکتے دیکھ اشر اور حارث نے بمشکل اس کو روکا تھا۔ اوکے پیچھے ہوتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ہم میں سے کسی کو تو یہاں رکنا پڑے گا جب تک ان دونوں کو ہوش نہیں آ جاتا۔ حارث کے کہنے پر اشر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ کہو تو میں رک جاتا ہوں، تم دونوں چلے جاؤ، اشر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو رہنے دے بھائی، میں ہوں یہاں، تم دونوں جاؤ، ریاض نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ چل ٹھیک ہے، پھر اگر ہمارے واپس آنے تک اس کو ہوش نہ آئے تو پھر ساتھ ہی چھوڑ آئیں گے، اور دھیان رکھنا کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اشر اسے تنبیہ کرتے ہوئے جیب سے چابی نکال کر حارث کو آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس کا نکاح ہو رہا تھا امور کا۔ اچھا، یہ اتنی پلاننگ کر رہے تھے اور وہاں پہ ایک الگ ہی پلان تیار تھا، اور حیدر بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور 1 مہینہ گزر چکا ہے اور یشوا آئے گی۔ اچھا، مجھے لگا تھا کہ مین کریکٹر احمد اور زرنور ہے، لیکن اب تو ہر کریکٹر ہی مین کریکٹر بن رہا ہے۔ اس میں بہت سارے کپلز ہیں اور اچھے کپلز ہیں، فنی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب نا کیونکہ یہ ناول ہاف ہو گیا، ہاف سے تھوڑا زیادہ ہو گیا اور ان کے کپلز بن گئے، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں سب کی، تمہیں بھی یہ بات کی کہانی بھی چلے، ان کے بچوں کی کہانی بھی ہو، اور بعد میں پھر سارا کچھ کیسے ہو، ویسا کوئی سین ہو جائے، ہے نا؟ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔